مرتبہ آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے تو ہمیں نماز فجر کے لیے اور نماز عصر کے لیے اور دوسری نمازوں کے لیے بھی باجماعت مسجد کے اندر آنا ہوگا۔ نماز فجر جو ہے اس کے فضائل تو علیحدہ سے ہیں، صرف اس کی سنتوں کے بارے میں جو نماز فجر کی سنتیں ہیں ان کے بارے میں 5 روایات جو صحیح ہیں۔ پہلی روایت جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں پر اس قدر پابندی کیا کرتے تھے کہ دوسری کسی سنتوں پر اتنی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی۔ فجر کی سنتوں کا آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس پر آپ کی پابندی بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی بھی تھی۔ اور دوسری روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں جو ہیں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے۔ نوافل میں سنتوں میں سب سے زیادہ اہتمام، سب سے زیادہ سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں پر کیا کرتے تھے۔ اور فجر کی 2 سنتیں جو ہیں امام مسلم جو روایت لائے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان سنتوں کو چھوڑا نہیں کرتے۔ تیسری روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہے، اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے اس سے بہتر جو ہے فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی دنیا ہے جس کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں اور فرائض کی پابندی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری کائنات اور اس کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو کراتے ہیں۔ اور چوتھی روایت جس کو امام مسلم رحمہ اللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب فجر کی سنتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، پیاری۔ کہیں آپ اس کو ساری دنیا سے بہتر قرار دے رہے ہیں، کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور 5ویں حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کے لیے آنے میں دیر ہوئی، دیر اتنی ہو گئی کہ روشنی بڑھ گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اتنی دیر کر دی، اتنی صبح روشن ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا تھا، اگر مجھے اس سے بھی زیادہ دیر ہو جاتی تو تب بھی میں فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑتا بلکہ ان کو بہترین طریقے سے، نفیس طریقے سے پڑھتا۔ یہ تو امام ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو فجر کی 2 سنتیں اتنی محبوب اور اتنی پیاری ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو اتنی نفیس اور ان کا طریقے سے پڑھتا، اگر مجھے اس سے زیادہ بھی دیر ہو جاتی تو وہ دیر بھی میں کر دیتا، لیکن فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑنا جو ہے وہ گوارا نہیں۔ اب آ جائیے فرائض کی طرف۔ یہ تو سنتوں کا مرتبہ اور مقام ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہو یا حضر ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ سفر میں بھی آپ نے یہ 2 سنتیں پڑھی ہیں اور حضر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 سنتیں پڑھی ہیں۔
اب فرائض کی طرف آ جائیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات ثواب، آدھی رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جس نے نماز فجر کو بھی باجماعت پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بندہ وہ ہے جو عشاء کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، فجر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، رات کو تہجد گزار بھی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو عشاء کو باجماعت پڑھتا ہے، فجر کو باجماعت پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 15 منٹ کی جماعت، 10 منٹ کی جماعت، 12 منٹ کی جماعت عشاء کی، 10-15 منٹ کی، 20 منٹ کی جماعت جو ہے فجر کی جماعت۔ تو گویا اگر ہم نے جا کر 15-20 منٹ عشاء کے لیے، 15-20 منٹ جو ہے فجر کے لیے وقف کر دیے، آدھا گھنٹہ جاگنے پر، بستر چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جس کو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ شیخ توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ دیکھنے والے یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں سوار جو ہے وہ زندہ نہیں بچے گے، لیکن گاڑی میں سے ایک بندہ نکلا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے نماز فجر جو ہے وہ باجماعت پڑھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، ہر طرح کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غور کر آدم کے بیٹے، تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کے ذمہ ہے اس کے بارے میں پھر بات پرس نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، تجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والا جو نمازی ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے کاروبار کی، الغرض ہر طرح کی حفاظت اللہ کے ذمہ میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا محافظ بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز فجر جو ہے باجماعت آ کر مسجد کے اندر اس کو ادا کریں۔ بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت والے دن پورے پورے نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ جو اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر آتے ہیں قیامت والے دن ان کو پورے پورے نور کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، میرے اور آپ کے لیے اللہ لائٹوں کا بندوبست کر دے، روشنیوں کا بندوبست کر دے، تو آج اندھیرے کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے ہمیں چل کر مسجد کے اندر جانا ہوگا، اور وہ اندھیرے کی نمازیں جو ہیں وہ نماز فجر ہے، نماز عشاء ہے، اور بعد اہل علم نے نماز مغرب کو بھی شامل کیا۔ تو یہ اندھیروں کے اندر مساجد کی طرف چل کر آنا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن پورے پورے نور کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، وقت کی کمی ہے، اس کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا نور جو ہے ان کے دائیں بائیں جو ہے ان کے آگے پیچھے، اور دیگر بھی قرآن کی آیات موجود ہیں، کل قیامت والے دن ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔
کارج کا بندوبست ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اندھیرے کی نمازیں جو ہیں ان کو مساجد کے اندر آ کر ادا کریں۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی کل کو قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، تم اسی طرح اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے قیامت والے دن جیسے آج 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو معاملوں کے اندر تم مغلوب نہ ہونا، دو معاملات کے اندر تم مغلوب نہ ہونا، تم پر وہ دو چیزیں غالب نہ آ جائیں۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج چڑھنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز، یعنی نماز فجر کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کسی معاملے میں مغلوب نہ ہونا، کوئی چیز تم پر غالب نہ آ جائے۔ فجر کے وقت کون سی چیز غالب آ سکتی ہے؟ بندہ سویا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے اب تیرے لیے سونا بہتر نہیں ہے، تیرے لیے نماز بہتر ہے، لیکن ہم غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے، اس کی شرح یہ بنتی ہے کہ تم پر فجر کے وقت میں تمہاری نیند نہ غالب آ جائے، اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے تم نیند کے ہاتھوں مغلوب نہ ہو جانا، گرمی اور سردی تم پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ اور اثر کے وقت کاروبار کی مشغولیت، خرید و فروخت کی مشغولیت اور دیگر کئی کام بھی ہو سکتے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے اور کئی کام بھی ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں تم پر غالب نہ آئے۔ وہ بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ اپنے رب کا دیدار کرے، وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز پر دوام کرے، ہمیشگی اختیار کرے، کسی معاملے میں کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، کسی چیز کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، نہ اس پر نیند غالب آئے، نہ اس کا کاروبار کھیتی باڑی اور نوکری غالب آئے، وہ پکا فجر کا نمازی ہو، وہ پکا عصر کا نمازی ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے۔ آج یہاں پر میرے بھائیوں غفلت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، نیند جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی الفردین دخل الجنہ، جس بندے نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی اور آپ کی جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے ایک فجر کی نماز ہے اور دوسری عصر کی نماز ہے۔ جس نے نماز فجر پڑھی اور نماز عصر پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کی جنت کے اندر داخل ہو۔ ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر، آپ کی حدیث پر اتنا مضبوط ایمان ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہوا کرتا تھا کہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بات تو پوری ہو گئی، اگر میری زندگی ہوئی تو اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمارا تو پہاڑوں سے زیادہ اونچا، لوہے سے زیادہ مضبوط عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، آپ کی بات میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ سے بات صحیح سند ثابت ہو جائے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ کا فرمان عالی شان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت
کے اندر داخل ہو گئے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو نمازیں جو ہیں وہ بڑی بھاری ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کا فتویٰ لگایا۔ منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک نماز فجر اور دوسری نماز عشاء، اور اگر لوگوں کو اس کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کا کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل ریگتے ہوئے مساجد کی طرف آتے ہیں۔ سوچے ذرا، ایک بندہ ہو اس کی ٹانگیں نہ ہو، تابو کے علاوہ اس کے پاس ویل چیئر بھی نہ ہو، ویل چیئر کے علاوہ اس کے پاس بیساکھی بھی موجود نہ ہو، اور وہ نماز کے لیے ریگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہو یا چل نہ سکتا ہو، گھٹنوں کے بعد ریگتا ہوا گلیوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہو، آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر لوگوں کو ان نمازوں کے اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل ریگتے ہوئے مساجد کے اندر آتے ہیں۔ کتنے 10,000 20,000 50,000 یا لاکھ روپے مسجد کے اندر اگر فجر اور عشاء پر دیا جائے کہ 50,000 روپے ملیں گے تو یقیناً سارے نمازی جو ہے آ جائیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر بھی پیسے لینے کے لیے دعائیں کریں۔ 50,000 روپے کے لیے ہم مساجد کے اندر آنے کے لیے تیار، بلکہ دوسرے بھی لوگ آ جائیں گے کہ ہمیں بھی 50,000 روپے وظیفہ مل جائے، یہ جو گرانٹ مل رہی ہے ہمیں بھی مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل ریگتے ہوئے مساجد کے اندر آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کسی کو میں امامت کے مصلی پر کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ حدیث صحیح بخاری کی 657 نمبر آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ منافقین پر یہ دو نمازیں بھاری ہیں، اگر اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل ریگتے ہوئے مساجد کی طرف آ جائیں۔ آپ جو ہیں امت کے لیے رحمت للعالمین بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، امت کے لیے مشفق مہربان شفیق نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی امت کے غم خوار ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کے لیے تیار ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھائی کو یا باپ کو یا رشتہ دار کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر جانا ہو تو ساری ساری رات جاگتے ہیں، کسی نے آنا ہو یا جانا ہو تو ساری رات جاگ کر جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، میں نے ایئرپورٹ پر جاتا ہے جی، میں دن کو سونے لگا اور رات ہم نے جی جاگ کر گزار دی۔ کیا یہ اہتمام نماز کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جو نماز فجر کے لیے نہیں آتی، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ اپنے بستر پر آ کر سوتا ہے شیطان اس کی گدی پر آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر سونے والا امام ہو یا مقتدی ہو، نیک ہو یا بد ہو، اس کی گدی پر آ کر کھجی پر آ کر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، سو جا۔ اگر وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب شیطان کی لگائی ہوئی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشاش پشاش نفس کے ساتھ، پاکیزہ نفس کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس وہ نہیں اٹھتا، اس کی گدی پر 3 گرہیں لگی رہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ پلید نفس کے ساتھ سو
باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے صبح نماز کے لیے نہ اٹھانا، مجھے 8 یا 10 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم سعودی عرب نے کہا جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے 8 یا 10 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، وہ بندہ اسی وقت کافر ہو گیا۔ اتنا سخت فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ سوچئے وہ میرے بھائی، وہ میرے دوست، وہ میرے بزرگ جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں کام کاج سے لیٹ آیا ہوں، مجھے 8 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، مجھے 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھانا، میں جب چاہوں گا اٹھ جاؤں گا، نماز فجر کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے اسی وقت وہ کافر ہو گیا۔ ہم تو پتہ نہیں کب سے کافر ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، تو میرے بھائیو ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے گھر کے اندر یہ کہے کہ 8 یا 10 بجے یا دفتر کے ٹائم سے پہلے یا اسکول یا کالج کے ٹائم سے پہلے مجھے اٹھایا نہ جائے۔ ایک مسلمان کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ رات کو سوئے الارم کا اہتمام کرے، گھر والوں کو کہے، اپنے دوست احباب کو کہے کہ مجھے نماز کے لیے اٹھائیے گا، کہیں میری نماز فجر نہ رہ جائے، کہیں میں آدھی رات ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، میں فجر بھی واجبات پڑھنا چاہتا ہوں، میں پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ایسے بندے کا ذکر ہوا جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا بلکہ سورج چڑھے پر اٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ اس بندے کے کان میں شیطان کا پیشاب جو سورج چڑھے پر اٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پچھلے دنوں ہمارے ٹی وی پہ رام ٹی وی پر ایک پروگرام نشر ہو رہا تھا۔ ایک شیخ وہاں کہہ رہے تھے کہ آج بہت سے لوگ اپنے اوپر خود جادو کرتے ہیں۔ تو میزبان کہنے لگا کہ وہ کیسے لوگ اپنے اوپر جادو کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ نے یہی پیش کی کہ شیطان ہر سننے والے کی گدی پر آ کر 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ شیطان نے اس پر جادو کر دیا، شیطان نے اس کو اپنا چہرہ بنا لیا، شیطان نے اس کو جکڑ دیا، اور جب یہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ پلید نفس کے ساتھ صبح کرنے والا، اس کے اوپر شیطان نے خود اپنا جادو کر رکھا ہے، اور اس پر کسی نے کیا نہیں بلکہ یہ خود شیطان سے جادو کروانے والا۔ تو آج گلا اور شکوہ جو ہے غیروں سے، لوگوں سے، علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ رزق کی بندش ہو گئی، میری یہ دیہڑی نہیں لگ رہی، حالات مشکل ہو رہے ہیں، اور اپنے اعمال پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کی قسم ہے آج کے مسلمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عورتیں زیادہ ہمت والی تھی، زیادہ طاقت والی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مومنوں کی عورتیں آپ کے ساتھ آ کر باجماعت مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب نماز پڑھ کے واپس جایا کرتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون عورت جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि मोमिनों की औरतें जो हैं वो चादरों को ओढ़े हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर अदा किया करती हैं। और आखिरी रिवायत जिसको इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी किताबों के अंदर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की जो सुबहें हैं, जो इब्तिदाई औकात हैं, जो सुबह के औकात हैं, उनके अंदर बरकत डाल दे। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह इस रिवायत की सनद को हसन करार देते हैं। अगर कोई बंदा बरकत हासिल करना चाहता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हासिल करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की सुबह के अंदर जो बरकत है उसके लिए दुआ की है कि अल्लाह हमारी सुबह के अंदर, मेरी उम्मत की सुबह के अंदर बरकत डाल दे। मेरे भाइयों, ये बरकत उसी बंदे को नसीब होगी जो नमाज़ फजर जो है मस्जिद के अंदर अदा करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इसको जिक्र भी किया है, ताकि इस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआन अल फज्र, नमाज कायम कीजिए सूरज के ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक, और नमाज फजर में, और जो नमाज फजर का कुरान पढ़ना है वो वक्त मशहूद है, उसके अंदर फरिश्ते जो हैं वो हाजिर होते हैं। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप नमाज फजर अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर बैठे रहते थे, सहाबा से पूछते थे क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है, अगर किसी ने ख्वाब देखा होगा तो आप उसकी ताबीर बयान किया करते थे। तो मेरे भाइयों, अगर आज हम खैर व बरकत चाहते हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें चाहते हैं, तो हमें नमाज फजर को बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करना होगा। अगर हम इन नमाजों को बाजमात मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे, हमारे नामा अमाल के अंदर सारी सारी रात के क़याम का सवाब नसीब फरमाएंगे। और अगर हमने इन नमाजों को छोड़ दिया तो कहीं हम पर निफाक के ठप्पे लगेंगे, निफाक की मोहरें हम पर लगेंगी, और कहीं जो है हम खैर व बरकत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे, तौहीद पर रखे, मौत दे तौहीद पर दे, जो अफराद तौहीद पर फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हुस्न का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें नामाए अमाल दाएं हाथ के अंदर दे। अल्लाह हमें अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमाए। अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम नमाज़ों को, पाँचों नमाज़ों को बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के ज़रिए से तुम पर हिदायत के तरीके वाज़े फरमाए हैं। उन हिदायत के तरीकों में से ये भी है कि वो नमाजें जिनके लिए अज़ान कही जाती है उनको तुम बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करो। अगर तुम बाजमात मस्जिद के अंदर अदा नहीं करोगे तो तुम जो है राह रास्त से हट जाओगे, नबी की सुन्नत से हट जाओगे। जब नबी की सुन्नत से हट जाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, अगर हम गुमराही से बचना चाहते हैं, हिदायत के तरीकों को अपनाना चाहते हैं, तो वो नमाजें जिनके लिए अज़ान कही जाती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, उनको आकर बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करें। जो बंदा बाजमात मस्जिद के अंदर नमाज अदा करता है, अल्लाह एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो बीच में होने वाले गुनाह हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमा देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, एक जुमा दूसरे जुमा तक, बीच में जो होने वाले गुनाह हैं उनका कुफारा है। एक जुमा जो आज हमने पढ़ा है, इसके बाद हम अगले जुमे तक जो गुनाह करेंगे, जब अगला जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन जुमे के खुतबे की वजह से, इस जुमे के खुतबे की वजह से, इन नमाजों की बरकत की वजह से, खुतबात जुमा की वजह से हमारे दरमियान में होने वाले जो गुनाह हैं उनको
معاف فرما دیں گے۔ اور جب ہم باجماعت مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، سنن نسائی کے اندر امام نسائی حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ کلی کرتا ہے اللہ اس کے منہ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اللہ اس کے ناک کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بازو دھوتا ہے اللہ اس کے بازو کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ پیر دھوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے اس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وضو پر اتنے گناہ معاف ہو گئے تو نماز پڑھنے پر کتنے گناہ معاف ہو گئے؟ اور جانتے ہیں جنت کے اندر ایک دروازہ باب الصلاۃ بھی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان ہے، باب الصدقہ ہے، باب الصلاۃ بھی موجود ہے، جس سے نمازی داخل ہوں گے، نماز پڑھنے والے داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث اور مالک بنائے۔ اللہ ہمیں 5 نمازیں بعد جماعت مسجد کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔